اللہ فرماتا ہے عرش پر فاطمہ کا نکاح علی سے میں نے کر دیا ہے، تو زمین پہ کر دے، محبوب سے کہہ زمین پہ کر دے۔ چودھری سفر صاحب آپ مجھے سمجھ آئی، شادی کارڈوں پہ لکھا ہوتا ہے آسمانوں پہ جوڑے بنتے، وہ تمہارے نہیں بنتے، وہ ایک ہی بنا ہے، وہ تمہارے نہیں بنتے، جن کے جوڑے اللہ بنا دے وہ طلاق تک بات نہیں پہنچے، جن کا جوڑا اللہ بنائے نا، علی شادی کرنا بھی چاہے، مصطفیٰ مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کے کہتے جو علی کو بیٹی دینا چاہتا ہے وہ انتظار کرے، پہلے فاطمہ جائے گی، جب تک فاطمہ زندہ ہے ابو طالب کا بیٹا شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ جوڑا آسمانوں پہ بنا ہے، زمین پہ نہیں۔ آپ زمین کی شادی کر دیں۔ ابو سردار نے کرم بالائے کرم کیا، پتہ کیا کہا؟ کہا بس قائل بات سن، پھر جبریل بھی آ گئے۔ سرکار نے فرمایا پہلی بات بتا، خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ عرض کرتا حضور اے جبریل بیٹھا جے، اس نے پڑھا ہے۔ اچھا اب اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں، سرکار نے پوچھا مسائل بتا، فاطمہ کا جہیز کیا تھا؟ راتوں کو اٹھ کے دعائیں دیتے رہو گے، اگر جملہ دل کی تختی پہ لکھو گے تو فاطمہ کا جہیز کیا تھا؟ قرآن کی عزت کی قسم تشیع کی کتاب سے نہیں، اہل سنت کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، اللہ نے جنت ساری کا جو سب سے اعلیٰ حصہ ہے اسے کہتے ہیں فردوس۔ میں وہ چہرہ دیکھ لوں جس کو سمجھ نہ آئی ہو، جنت الفردوس نام کر دی ہے سیدہ کے۔ میں نے کہا باقی کوئی توجہ یافور صاحب کرے نہ کرے، کل خانیوں پہ دعائیں کرنے والا تو توجہ کرے، جو کہتا مالک یہ جو کل مرا ہے اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، تجھے پتہ ہی نہیں وہ فردوس تو نام ہو چکی ہے۔ سرکار نے اگلا سوال کیا، فرمایا پھر علی کا مہر، علی کی طرف سے مہر کیا ادا کیا؟ خدا کی عزت کی قسم رسائی کہتا ہے زمین کا 5واں حصہ، گجرات والے ہو کتنے چلے گئے ہو یار، اور ایتھے بھی 5واں حصہ علی کے نام کر دیا ہے۔ ہم نے آج تک 7 بر اعظم پڑھے تھے، ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا، 7 بر اعظم ملاؤ باقی پانی ہے، جو حصہ آبادی والا ہے وہ سارا ملاؤ تو زمین کا 5واں حصہ بنتا ہے۔ زمین علی کی ہے، جنت سیدہ کی ہے، شباب حسن اور حسین ہیں، تو کہتا ہے صرف اللہ وارث ہے۔ اچھا جی، اس کو تو تسلی ہو گئی، ابھی میری نہیں، مولوی صاحب تو چلے گئے تھے۔ میں نے کہا جی اگلی ایک بات اور عرض کرتا ہوں، قیامت کے دن کا وارث تو صرف اللہ ہے، وارث ہی پڑھنی ہے، قیامت کے دن کا وارث تو صرف اللہ، کیونکہ اللہ تو آپ سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، نماز میں گئے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تیسری آیت میرے ساتھ پڑھو، کیا معنی ہے؟ قیامت کا دن کا مالک اللہ، تو نے تو ساری توحید سمجھائی ہے، تو یہ تو توحید ہے، وہ تو صرف اللہ وارث ہونا چاہیے۔ تو جی بالکل، میں نے کہا آج ہے سورۃ الانبیاء، آیت کا نمبر 103 ہے، اس میں بھی کچھ وارثوں کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے قیامت کو سمجھ لو۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن، اللہ اکبر، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نہ اس دن ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ کوئی اور صحبت کام آئے گی،
نہ کوئی رشتہ کام آئے گا. ہر کوئی زمین پھٹ چکی ہوگی, آسمان لڑک چکا ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ حالات ہوں گے, پسینہ اتنا ہوگا, ابھی تو اتنا نہیں برداشت ہو رہا, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کے ٹخنوں, کسی کے ٹخنوں تک, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کے ناف تک, کوئی خود ڈبکیاں لگا رہا ہوگا, مر نہیں رہا ہوگا, موت نہیں آئے گی, اتنی اذیت ہوگی, عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. مگر مالک فرماتا ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 103 میں جا کر فرمایا لا یحزنهم الفزع الاکبر. سب سے بڑی پریشانی کی اس گھڑی میں بھی کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں کوئی غم نہیں ہوگا. آپ کی دعا شاہ صاحب, آپ شاہ صاحب آپ کی مسکراہٹ اللہ کی قسم زندگی دے رہی ہے. اس دھرتی پر واحد ڈاکٹر طاہر القادری ہیں جنہوں نے غم اور خوف کا فرق بتایا ہے. خوف اپنا ہوتا ہے, غم پرایا ہوتا ہے. ولیوں کی نشانی ہے لا خوف, اپنا تو خوف نہیں ہوتا. علیہم ولاہم یحزنون, ان کو کسی اور کا غم بھی نہیں ہوتا. اللہ مستثنا کر دیتا ہے. ان بھائیوں سے کہیں ذرا توجہ کریں, توجہ طلباء کی بڑی توجہ چاہیے. اچھا پریشانی کی اس گھڑی میں, سب سے بڑی گھڑی میں بھی حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ لکھا ہے روز قیامت کی سب سے بڑی ہولناکی بھی انہیں رنجیدہ نہیں کرے گی. چلیے افضل صاحب آپ سارے میرے بھائی, قیامت کی گھڑی میں بھی اس میں بھی وہ پریشان نہیں ہوں گے, نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا. پھر کیا ہوگا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, فرشتے آ کے ان سے ملاقات کریں گے اور آ کے کہیں گے کیا ہذا یومکم, یہ دن ہی تمہارا ہے. آپ جو دوست بیٹھے ہو دیوار کے ساتھ, یہ دن ہی کیا بات ہوئی. وہاں مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے, یہاں کہہ رہا ہے دن ہی تمہارا ہے, یہ دن ہی تمہارا ہے. سوال کرتے ہو یار, یہ دن ہی تمہارا ہے, اس کا مطلب ہے قرآن میں اختلاف ہے. تیرا بچہ تو پھر اس کا مطلب ہے وہ تو کہے گا قرآن میں اختلاف ہے, پہلی آیت کچھ اور بتا رہی ہے دوسری کچھ اور بتا رہی ہے. اس سوال کا جواب دے, کیا قرآن میں اختلاف ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 کے اندر آیتیں گن لینا, میں کتنی پڑھ رہا ہوں. آپ کے لیے بستر منگوائیں, سونے کا ارادہ ہو تو. اچھا نہیں جاگ رہے ہو. اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن, اوے تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ سوالیہ نشان ہے. حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے قرآن غور و فکر کی کتاب. پھر ولو کان من عند غیر اللہ, یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا کسی غیر اللہ کا ہوتا, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا. اب اختلاف نہیں کیونکہ کلام اللہ کا ہے. تو میں نے کہا جب مالک کلام تیرا ہے تو پہلی آیت اور دوسری آیت کیا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ تمہارے غور کی ہے, تم غور نہیں کرتے, تم غور نہیں کرتے. جب غور کیا تو حضور سیدی شیخ الاسلام سے پوچھا, نہیں بھائی نہیں بھائی اتنا ہی خطاب کافی ہے, نہ بول سکو تو اجازت دو. پوچھا فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں تم وارث نہ لکھو, اور تم وارث نہ بناؤ, تم نے وارث بنایا تو مشرک ہو جاؤ گے, جس کو وہ بنا دے اس کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ. سلامت رہیں گے, سارے چہرے سلامت رہیں. اب جا مولوی سے پوچھ مشرک بن کے زندگی گزارنی ہے یا کافر بن کے گزارنی ہے؟ تو کہتا تھا صرف اللہ وارث ہے. یہاں قیامت کے دن کے وارث بھی بندے, زمین کے وارث بھی بندے, جنت کے وارث بھی بندے. یہ کلام کس کا ہے؟ سارے بولو جی, اللہ کا کلام ہے. جب کلام اس کا
بھی وہی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ فاتر کی آیت نمبر 32 میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میرے کچھ چنے ہوئے بندے ہیں ان کو میں نے قرآن کا وارث بنا دیا. جنت کے وارث ہیں، قرآن کے وارث ہیں. قرآن کے وارثوں کی گواہی پتہ ہے کہاں سے آئی ہے؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے. جتنا سن لیا ہے اتنا کافی ہے. سر حسین پھرایا جا رہا تھا دمشق کے بازاروں میں. اللہ اکبر. نیزے کی نوک پہ رکھ کے یہ ظالم خوش تھے کہ ہم نے سر کاٹ دیا ہے. نیزے کی نوک پہ رکھا مگر مالک کے پروگرام اور ہوتے ہیں. نہیں داد نہیں چاہیے، خاموش رہیے، اللہ کا واسطہ ہے. اہل بیت کا ذکر، کربلا کا ذکر ترس کھانے کے لیے نہیں ہے، اندر کی غیرت جگانے کے لیے. ذکر حسین کر کے فکر حسین نہ ملے، داد کے لیے نہیں جی، اندر کی سوئی ہوئی غیرت کو جگاؤ. شاید اس امت کی غیرت جاگے. تیری بہن بیٹی ساتھ ہو نا، ہم اپنے گھر کے کزن کے ساتھ بازار میں سلام نہیں لیتے کیونکہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. ایک بار امت آج کی رات سونے سے پہلے تمہیں خدا رسول کا واسطہ ہے سوچ، جب رسول زادیوں کو شام میں پھرایا جا رہا تھا. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ جو زینب پھرائی جا رہی تھی شام کے بازاروں میں، وہ زینب نہیں تھی، مصطفیٰ کی پگ کو پھرایا جا رہا تھا. رسم نہیں ہے ذکر حسین. 10 محرم کی شام رسول ذاتوں کا امتحان تو ختم ہوا، رسول ذاتیوں کا امتحان آج تک جاری ہے. علی کی بیٹیاں لاہور تک آئی ہیں. وہ سیدہ سکینہ جو کبھی بابا کے سینے پہ سر رکھے بغیر سوتی نہیں تھی، وہ ظالم تو نے اس سیدہ کے منہ پہ تمانچے مارے. اور تیرا مولوی آج کہتا ہے کہ کبھی حسین کی بات نہ کرو. کربلا سے لے کر قافلہ کوئی 28 دنوں میں جا کر پہنچا ہے کربلا میں. ایک لمحے کے لیے خدا کا واسطہ ہے ایک بار جملہ اپنے اندر اتار. رسم بنا کے نہ بیٹھ، بہت سن لیا آپ نے. سوچ ایک بار، 12 گھنٹے کا انتظار کروایا اس کمینے یزید نے. سوق حمیدیہ، ایک حمیدیہ بازار ہے شام کا، اس کے باہر کھڑی لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ باغیوں کے سر آئے. ایسے حالات میں ایک خاتون ہے، اس میں کچھ کپڑے ہیں. مولوی صاحب ایک گل بھول گئے ہو، فاصلہ کتنا؟ فاصلہ اس کی جو اس کی ایکچوئل اس کی ہے، اس کا فاصلہ ہے وہ مجھے نہیں پتا. وہ جتنا فاصلہ ہے اس پہ یہ آج ذری سے آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی مگر کتنے دن لگے. اصل مسئلہ کیا تھا کہ یہ سارے رسول زادیاں تھیں، رسول کا خاندان تھا. اور رسول جانے سے پہلے کہہ گئے تھے ایک قرآن ہے، ایک یہی تو اہل بیت ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ رہو گے. میرا لفظ ہے، آپ کا دل کرے دوبارہ فاروقی کو بلا کے سن لیں، نہ دل کرے آپ کی مرضی ہے، مگر حضور نے فرمایا تھا ان کے ساتھ رہو گے تو گمراہی سے بچو گے. نہیں بات سنو، جس کو تکلیف ہو رہی ہے نا، اللہ کرے یا اللہ اس کی تکلیف میں اور اضافہ کر، جو وہ سمجھ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں.
حضور نے فرمایا تھا جو ساتھ رہے گا وہ گمراہی سے بچے گا، ان کے ساتھ لڑنے والا نہیں۔ وقت گزر چکا ہے جب ہم حکمتوں کا شکار تھے، نہیں چاہیے۔ تو نے حکمتوں کا شکار کر کر کے تیرے منحوس چہرے والے مولوی ٹی ویوں پہ بیٹھ کر ساری زندگی صدقہ حضور کی آل کا کھا کے کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ یزید قتل حسین میں شامل تھا۔ تیری نسلوں پہ قرض ہے ڈاکٹر طاہر القادری کا، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس سال میں آئی ہے، القول المتین فی امر یزید اللعین۔ آپ نے کہا ہم نہیں کہتے، امت ساری اسلاف یزید کو منافق نہیں کافر کہتے ہیں۔ وہ حضور کی نبوت کا ہی منکر تھا، یہ پکڑ پکڑ کے اپنے باپ کو جنت میں گھسیٹتے پھرتے۔ سوخ حمیدیہ میں کھڑے 12 گھنٹے تک کا تپتی ہوئی دھوپ میں رسول زادیاں کھڑی۔ ایک دن اللہ نہ کرے تجھے کبھی کسی امتحان سے گزرنا پڑے، کرے کیا؟ کس طرح پر بات کریں؟ ایک بڑھیا ہے، خاتون ہے، اس نے کچھ کپڑے ہیں صدقے کے نہیں تھے، نیاز کے تھے، کب سے بنا کے بیٹھی ہوئی تھی، کچھ چادریں تھی، کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھی۔ اس نے کہا جا بیٹا جا کے وہ جو سیدہ ثانیہ زہرا کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا بیٹے جس نے بھجوائی ہے اسے بلاؤ۔ لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی یہ خاتون قریب آتی ہے، کہا بی بی تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فضہ ہے۔ کہا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم مدینہ سے چلے مکہ پہنچے، مکہ سے چلے کربلا پہنچے، کربلا سے پہنچے نکلے شام تک پہنچے، ہمارے ساتھ مودت کا ایک جملہ کسی نے نہیں بولا۔ یہ ساری امت میرے نانے کی تھی، کسی ایک نے بھی نہ پرسا دیا، نہ تسلی دی، نہ تعزیت کی، کچھ۔ یہ امت کا مصطفیٰ سے شفاعت کا یہ توقع رکھ کے بیٹھے ہوئی یہ ساری امت، جن کو اپنی غیرت آتی ہے، رسول ذاتیوں کی غیرت نہیں آتی۔ کتوں میں جانتی ہے کب نہیں، اپنی یہ نیکی کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ میں کبھی مدینہ میں سیدہ کائنات کے گھر نوکرانی ہوا کرتی تھی۔ میں جب ملک شام واپس آنے لگی نا، میری مالکن نے آتے ہوئے مجھے کہا تھا فضہ زندگی میں کبھی قیدی سامنے آ جائیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا۔ فضہ کہتی سر کے بال سفید ہو گئے، کبھی قیدی سامنے نہیں آئے، آج آپ آئے ہو تو مالکن کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ کہا میری بات سن، تیری نیاز ہم نے قبول کر لی ہے، مگر کوئی تیرے دل کی خواہش ہے تو بتا، ہم آج بھی قادر ہیں اس پر تیرے دل کی خواہش پوری کریں۔ کہا بیٹا کسی اچھے گھر کی معلوم ہوتی ہو؟ میں جب مدینہ سے آئی تھی حسین اور زینب چھوٹے چھوٹے تھے، میں دوبارہ مدینہ جا نہیں سکی، وہ آ نہیں سکے، بس مالک مرنے سے پہلے پہلے حسین اور زینب سے ملا دے۔ سیدہ ثانیہ زہرا نے نا فرمایا اما فضہ دعا تیری قبول ہو گئی، یہ بیڑیوں میں تیری زینب ہے اور نیزے کی نوک پہ سر تیرے حسین کا۔ اس امت کی اللہ اس کھوئی ہوئی اور سوئی ہوئی غیرت کو جگا دے۔ پھر یہ جناب فضہ پیچھے نہیں ہٹی۔ 12 گھنٹے کے بعد جو بدبخت اس نے دربار کو لگایا، تخت پہ بیٹھتے ہی کہنے لگا ان باندیوں کو پیش کر۔ آپ کے مر جانے کے لیے یہ جملہ کافی تھا کہ امت مر مٹ جاتی، زمین میں دھس جاتی اگر جملہ سمجھ لیتے تو۔ کہا ان باندیوں کو پیش کر۔ جناب فضہ آگے بڑھ کر کہنے لگی لعنت ہے تجھ پر جن کو تو باندیاں کہہ رہا ہے، یہ کائنات کی شہزادیاں ہیں، یہ رسول زادیاں ہیں۔ اس نے کہا یہ کون ہے گستاخ؟ انہوں نے کہا فضہ ہے۔ کہا اس کا سر قلم کر دو، اور لوگوں توجہ رکھنا، کہا اس کا سر قلم کرو۔
جناب فضا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حبشہ کے کئی لوگ تھے، سپاہی تھے جو یزید کی فوج میں تھے. کہا لعنت ہے تم پر، شرم نہیں آتی، اپنے وطن کی بیٹی پر تلوار اٹھاؤ گے. سب نے بغاوت کر دی. یزید سے کہنے لگے اگر ہمارے وطن کی بیٹی کو کچھ ہوا ہم تلوار اٹھا کر بغاوت کریں گے. جناب سیدہ ثانیہ زہرا ہم شرمندہ ہیں. آپ نے چہرہ مدینے کی طرف کر کے کہا بابا گواہ رہنا، ایک شام کی بیٹی کے لیے کتنی تلواریں نیام سے باہر ہے، اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے ان کی کتنی تلواریں رسول کی بیٹی کی عزت کے لیے باہر ہیں. صاحب میں روایت پڑھی تھی 40,000 تلوار میں ہم تو بات آ گئی 9 لاکھ فوج تھی تو 40,000 تو معمولی سی بات. وہ 40,000 اگر فضا کے لیے نکل سکتی ہے، چلو بھائی وہ تو کربلا سے چھوڑی. آج رسول کی بیٹی کے لیے کتنی تلواریں آج کی بات ہے. سر حسین کو ہزاروں میں پھیلایا جا رہا تھا. ایک بندہ مکان کی چھت پہ بیٹھ کر سورۃ الکہف آیت نمبر 9 پڑھ رہا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ فرماتا ہے یہ اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب ہے. اس نے آیت پڑھی، سر حسین قریب سے گزرا اور صحابی رسول کہتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا نیزے کی نوک پہ سر حسین بولا اور کہا او بندے جن پہ اصحاب کہف پہ تو عجب اور حیرت کر رہا ہے، یہ میرے سر کا شام کے بازاروں میں پھرایا جانا اس سے زیادہ عجیب ہے. تجھے فیصلہ کرنا ہوگا. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم 40 قتل ہوئے تھے. 40 کتنے؟ 40. پوری امت مسلمہ ہل گئی 40 قتلوں پہ. اور پوری امت مسلمہ نبی کے گھر سے 72 جنازے اٹھے ہیں نہیں ہلی. دیکھ لو محرم میں ہے نا 14 اگست، دیکھ لو تمہارے بچے تمہارے پیسوں سے باجے نہیں خرید رہے، انہیں کوئی آسمان سے کوئی اور دے رہا ہے، آپ دے رہے ہو. وجہ آپ پیسے تو دے رہے ہو، تربیت نہیں دے رہے. آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے کب سمجھاتے ہو؟ غم حسین کا کب بتایا؟ تم نے مصطفیٰ کی خوشیوں میں صرف شریک ہونا سیکھا ہے. سنیوں نبی کے غم میں شریک ہونا نہیں سیکھا. میلاد کا جلوس نکالنے والوں ایک لمحے کے لیے سوچو حضور نے میلاد تمہارے منہ پہ مارا تو کیا کرو گے؟ صرف خوشیوں کا تعلق ہے کہ وہاں کھانے پینے کا یہ معاملہ ہے. میلاد ہمارے ہم سے زیادہ میلاد کسی نے نہیں منایا. مینار پاکستان کے عالمی میلاد کانفرنس کے بانی ہم ہیں. دنیا کے کونے کونے میں میلاد ہم الحمدللہ ہماری پہچان ہے. مگر کیا کریں گے ایسے میلاد کو اگر غم حسین ہی نہ منایا؟ 72 جنازے اٹھے ہیں نبی کے گھر سے. آج تک اس قوم کی کان پہ چوں نہیں دیکھی، ان کو پتہ بھی نہیں حسین کربلا کیوں گئے تھے. مولا حسین کی یزید کے ساتھ اس بدبخت کے ساتھ کوئی کیلیبر ہی نہیں یار. کہاں یزید جیسا بدبخت، کہاں حسین جیسا جنت کا مالک. افسوس جب وارث تم نہ ہوگے تو تم تو نااہل رضی اللہ عنہ کہتے ہو. میرا لفظ واپس کرو یار، مجھے نہیں چاہیے یہ خاموش امت نہیں چاہیے. اور رضی اللہ عنہ کہنے والوں جس نے زہرا کا دل دکھایا ہو، قرآن کی عزت کی قسم نہ وہ کل رضی اللہ عنہ تھا، نہ آج رضی اللہ عنہ ہے، نہ قیامت تک کبھی ہو سکتا ہے. جو لوگ ادھر ادھر آپس میں ساتھیوں کو دور دور سے توجہ کر کے میری طرف کروا رہے ہیں نا، اللہ کی قسم جو آپ سمجھ رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں. افسوس اس بات کا ہے ہم چپ تھے، چپ رہنے دیتے. تم نے عمل کیا ہے، اب رد عمل کے طور پہ بات سن. 40 قتل ہوئے تھے نیوزی لینڈ میں ایک مسجد میں. نیوزی لینڈ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے اپنا قومی لباس اتارا، کالے رنگ کے کپڑے پہنے، کالے رنگ کا دوپٹہ لیا، سڑکوں پہ آ گئی، کہنے لگی نمازیں سڑکوں پہ پڑھو، اذانیں دو، قرآن کی تلاوت کرو. جو اس نے نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کا اس کاز پہ اجلاس بلایا وہ تلاوت قرآن سے شروع ہوا. مجھے سارے بتاؤ وہ مسلمان ہو گئی؟
نہیں. اس سے پوچھا سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ آپ سمیت ہر بندے کے لیے میرا ایک جملہ ہے کہ کوئی بھائی جان ذرا دروازوں پہ بیٹھے ہوئے دو ذرا توجہ کرنا. ان سے پوچھا گیا کیوں ایسا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں کبھی نہ کرتی اگر قاتل کا تعلق میرے ملک سے نہ ہو. چونکہ قاتل کا تعلق میرے ملک سے ہے میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں میں قاتلوں کے ساتھ نہیں ہوں میں مقتولوں کے ساتھ. گجرات کی جامع مسجد حنفیہ میں بیٹھ کر فاروقی بابا کے روحل کہہ رہا ہے ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں. ہاتھ اٹھا کے تجھ میں ہمت ہے تو ساتھ ہے. ہم کل بھی مقتولوں کے ساتھ تھے ہم آج بھی مقتولوں کے ساتھ ہیں ہم کل بھی مقتولوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں. تجھ میں غیرت ہے تو چل تو بھی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر اسی طرح اعلان کر کہ جو بھی قاتل تھا ہم اس سے برات کا اعلان کرتے. انہیں بچانے کی کوشش مت کر. اللہ اکبر. میرے جتنے اہل تشیع بھائی بیٹھے ہو جتنے بیٹھے ہو آپ کو اس قرآن کا واسطہ جس کا وارث حسین ہے آپ سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں باقی تو روز سنتے آپ خصوصی طور پہ سنیے گا. جتنا غم حسین آپ نے منایا ہے وہ کائنات کی بالکن وارث وہی آپ کو اس کا اجر دے سکتے ہیں. مگر خدا کا واسطہ ایک بار سوچو مولا حسین کیوں گئے تھے؟ یزید کے ساتھ جھگڑا کس بات کا تھا؟ سارا مدینہ بھرا ہوا تھا. مولوی نے تجھے غلط بتایا ہے. مولوی کہتا ہے یزید شرابی تھا. اگر یزید شرابی تھا تو جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو مدینہ میں کوئی شرابی نہیں تھا. شرابیوں کو ہی مارنا تھا تو مدینہ میں مار لیتے. جب حضور نے اپنی زندگی میں شرابیوں کو کوڑے مروائے ہیں حضور کی زندگی میں شرابی ختم نہیں ہوئے تو حضور کے بعد کب ختم ہو گئے؟ مسئلہ شرابی کا نہیں تھا. اگر ایسا ہے جب گجرات میں کسی شرابی کو یزید کہہ کے نہیں وہ کہے گا میں غلیظ ہوں یزید نہیں. میں غلیظ ہوں یزید نہیں. کیوں؟ جہاں دنیا کی غلاظتیں دم توڑ جائیں وہاں یزید کا آغاز ہوتا. نسلاً غلیظ تھا یہ. بات اتنی سی ہے. کیا مسئلہ تھا یزید کے ساتھ؟ ایک مسئلہ تھا ابو جہل کا نظام رائج تھا. مصطفیٰ نے پاؤں کی ٹھوکر سے اس نظام کو خراب کیا. چپ کر گئے ہو قیامت کے دن میرے مجرم ٹھہرو گے. منہ سے بول کے بات کرو مجھ سے. مصطفیٰ نے ابو جہل کا نظام برباد کیا نظام مصطفیٰ کو رائج کیا. دونوں نظاموں کا ٹکراؤ تھا زمین آسمان کا. ابو جہل کے نظام میں بیٹی زندہ دفن ہو رہی تھی. محمد کے نظام میں بیٹی کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کیا تھا. دونوں تہذیبوں کا فرق تھا دونوں نظاموں کا فرق تھا. مصطفیٰ نظام قائم کر کے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ کے گئے. ابھی 60 سال نہیں گزرے کلمہ پڑھنے والوں نے اسی نظام کو چیلنج کیا. بھائی جان نہ کریں جاگے ذرا محبت کریں. کلمہ پڑھنے والوں نے کافروں نے نہیں کی. میں ان عیسائیوں کو جانتا ہوں جو کہتے تھے میں اس کا نام تھا پنڈت گوپی ناتھ امن. وہ وزیر اطلاعات و نشریات تھا ہندوستان کا یافور بھائی. وہ 1994 میں پاکستان آیا تھا. اس نے موچی دروازے ایک لاہور جلسے میں ایک خطاب کے دوران 10 محرم کے دن خطاب کرتے ہوئے کہا تھا لوگوں میں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر. تیرے نزدیک کلمہ بنیاد ہوگا. قرآن کی عزت کی قسم ہمارے نزدیک کلمہ بنیاد نہیں. کیونکہ کربلا میں کلمہ پڑھنے والے بھی تھے. اس بچے کو ذرا کہیں توجہ کریں. جن کو واسنہ آ رہی ہیں ان کو اپنی قسمت پہ رونا چاہیے. ایک لمحے کے لیے سوچے کون سی خطا آپ سے ہوئی ہے. مالک آپ کو اچھی بات ہی نہیں سننے دے رہا. آپ کی بے توجہی
آپ کو اباسی و جمائیوں کی طرف لے جا. ہماری تو راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں. آپ کی توجہ نہیں چاہیے, آپ کا احساس چاہیے, احساس جگائے. جب بات بندہ توجہ سے سن رہا ہو اسے اباسی و جمائیاں نہیں آتی. وہ اس نے کہا میں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں. کربلا میں کلمہ پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, نماز کا وقفہ ہوتا تھا وہ بھی نماز پڑھتے تھے, وہ بھی نماز پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, تازہ تازہ حج کر کے آئے ہوئے تھے, ماتھوں پہ محراب تھے, نشان تھے. تو کیا سمجھتا ہے آل رسول کے ساتھ ایک بار ظلم ہوا ہے؟ آج 15 صدیوں کے بعد تیرا مولوی کہتا ہے وہ جو ساری زندگی صدقے پہ مولا حسین کے صدقے پہ پلا ہے. ظالم تو نے جگہ جگہ پہ مانگنے کی انتہا کر دی. تیرے اندر اتنی غلاظت آئی کہ تو نے امت کے سامنے یہ بھی بکواس کر دی کہ حسین کا تو وضو نہیں تھا کربلا. ایک لمحے کے لیے سوچ, مجھے دیکھ, اللہ کی عزت کی قسم, جب وضو نہیں تھا حسین تب بھی پاک تھا. اس قرآن کی قسم جب وضو نہیں رہے گا حسین تب بھی پاک ہوگا. چلا تاریخی بات اگر تو سن سکتا ہے تیرے مقدر میں ہے تو آ معراج سے حضور واپس پلٹے تو امت کے لیے نماز لائے. خاموش بندے کو نہیں دیتا, میں صرف مسائل پہ چپ کرواتا ہوں, عقیدے پہ نہیں. حضور واپس پلٹ کے لائے تو امت کے لیے نماز دی. نماز پہلے آئی ہے چودھری افضل صاحب, وضو 2.5 سال کے بعد آیا. وہ تو 2.5 سال صحابہ نماز پڑھتے رہے. تجھ میں ہمت ہے مولوی سے پوچھ کے بتا صحابہ نماز وضو کے بغیر پڑھتے رہے؟ بغیر وضو کی تو نماز ہوتی نہیں. پاک کیسے ہوتے تھے؟ میرا جملہ واپس کرو خاموش لوگوں. پاک کیسے ہوتے تھے؟ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا اس کا ایک طریقہ ہے, چہرہ والضحیٰ تکتے تو پاک ہو جاتے. اگر صحابی گجرات والوں چہرہ والضحیٰ تک کے پاک ہو سکتا ہے تو جس کی رگوں میں خون ہی مصطفیٰ کا ہے اس کا وضو ڈھونڈتے ہوئے تیری نسلوں میں کبھی غیر نہیں آیا. اچھا جو بنا رہے بول کے دکھا, بول کے دکھا. اچھا چلو اس سے اگلی بات اور کرتے نہیں, بندوں کو اٹھنے نہ دے, ذرا بیٹھیے, ذرا ان کو بھی بٹھائیے ذرا. اچھا الماریاں یہ صحیح ہے, اس کے لیے حوث کریے, تھوڑی دیر کے لیے کربلا یاد کر لیں. ایک شریعت کا مسئلہ مجھ سے پوچھ رہے جی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سید ہارون شاہ صاحب بخاری میرے ضامن ہیں, ویسے ہمارا امام بھی ضامن ہوتا ہے. مر گئے بندے, پتہ نہیں کن کو پتا تھا, اب نہیں بول رہے جی. چلو جیتا جاگتا بندہ یہاں مسجد میں بیٹھا ہوا بطور ضامن, ادھر بھی سید ادھر بھی سید. بات سن لو, شریعت کا مسئلہ یہ ہے بندہ اللہ کے نام پہ شہید ہو جائے, شریعت کہتی ہے اس کا لباس مت اتارو, اس کو کفن مت دو, بیٹھے ہو تو بولتے رہنا, اس کا کفن مت اتارو, اس کو کفن مت دو, اس کا لباس یہی رکھو. کیوں؟ اس کا کپڑے ہی کفن ہے. جس نے کچی روٹی پکی روٹی بہارے شریعت بھی پڑی ہونا اسے بھی پتا ہے شریعت کا مسئلہ ہے. شریعت کہتی بندہ شہید ہو جائے اسے غسل بھی مت دو. کیوں؟ اس کا خون ہی غسل ہے. اور تیرا مر جائے تو غسل بھی ضروری نہیں. جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ کا ہے ان کے وضو ڈھونڈتے ہوئے تیری پچھلی کروڑ نسلوں میں کبھی غیرت نہیں چاہیے. نظام کی بات ہے. آج تجھ سے کہتے ہیں حالات امت کے خراب ہیں, دعا کر دے انشاءاللہ محمد بن قاسم کو بھیج. محمد بن قاسم نے تیرا ٹھیکہ اٹھا رکھا. دنیا کا بد کردار تھا محمد بن قاسم. تیری تعلیم پہ ناصبی اور خارجی تھے جنہوں نے محمد بن قاسم کو اس کو ہیرو بنایا ہے. پتہ کیوں آیا تھا؟ حجاج نے بھجوایا تھا
جو بھی علی کو کچھ نہیں کہتا علی ولی اللہ کہتا ہے اس کا سر قلم کر کے واپس لے گیا. تو نے سندھ کا اسے فاتح بنا دیا ہے. محمد بن قاسم تیرا ہوگا, ہمارا وہ قاسم ہے جو حسین کا بیٹا, جو حسن کا بیٹا ہے, جو حضور کی آل کا بیٹا ہے, ہمارا وہ ہیرو. مجھے حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہو. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آخری جملہ میرا سن لیں, میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. نظام کی جنگ تھی سن 60 ہجری تک. وہ نظام بگڑتے 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 یہاں تک بگڑا کہ حسین گھر نہیں بیٹھا. حسین کو پتا تھا میں اکیلا. جو کہتے ہو نا دھوکے سے کوفے بلایا گیا, وہ صرف ایک خط کو دیکھتے ہو. مولا حسین نے خطوں کو نہیں دیکھا, اپنی تقدیر کو دیکھا جو پہلے دن سے. ابھی کربلا کسی کے وجود تصور میں بھی نہیں تھا. مولا کائنات آگے کام جا رہے تھے, راستے میں رک گئے, کہتے کون سی جگہ تھا؟ کربلا. کہا یہاں رات خیمے لگاؤ. علی پاک نے وہاں رک کر چھڑی سے نشان لگائے, یہاں اہل بیت کے خیمے ہوں گے. تو پہلے سے نشان لگا, انہیں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ہاں بات اور ہے, نظام کی یہ جنگ تھی. یزید نظام مصطفیٰ کا منکر تھا, حسین نظام مصطفیٰ کو رائج کرنا چاہتے تھے. صرف گنتی کے 3 جملے مجھ سے سن لو, میں اجازت چاہتا ہوں. تیرے مولوی نے تجھے ثوابی بنایا ہے. ثواب, ثواب کیا کرو گے تو ثواب ملے گا. ثوابی کیڑا بنایا ہے تجھے. حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فاروقی سے بات کر. جب مولا حسین کو تب نہیں پتا تھا جو مسجد چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں 50,000 نماز کا مکہ میں گئے تو جو مسجد چھوڑ رہا ہوں حج سے 1 دن پہلے اس میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہو. حسین نے بتانا چاہا ایک طرف ثواب ہو, دوسری طرف انقلاب ہو. کہاں مر گیا وہ بیٹھے ہو جاتے ہو. ایک طرف ثواب ہو, دوسری طرف انقلاب ہو. حسین ثوابی نہیں, حسین انقلاب. دور حاضر میں نظام کی جنگ. اگر آج تم نظام کے لیے کھڑے نہیں ہوگے, مہنگائی کا رونا روتے 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 قبروں میں چلے جاؤ گے. 14,000 بل آ گیا, 15,000 آ گیا, 25 آ گیا, لاکھ آ گیا, روتے مر جاؤ گے کیونکہ یہ تمہارا ایشو نہیں ہے. اور خدا کے نیک بندے, آج ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بندے نے اپنے 4 بیٹوں کو گولیاں مار کے خودکشی کر لی, غربت سے تنگ آ کر. اس امت کو نہیں پتا یہ باجے بجا رہی ہے. جن کو اپنوں کا غم نہیں, انہیں رسول کا غم کہاں سے. ڈاکٹر طاہر القادری سے تیرے مولوی کی بنتی اس لیے نہیں. یہ کہتے ہیں شلوار لکھنؤ سے اوپر ہو, طاہر القادری کہتے ہیں رات کو بھوکا کوئی نہ سوئے. تیرے نزدیک نماز کی تیاری ہے کہ سر پہ ٹوپی ہو, مصلی ہو. ہمارے نزدیک منہاج القرآن کے نزدیک تیاری یہ ہے کہ تجھے مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے پتا ہو کہ بغض والے, انعام والے کون سے ہیں اور غضب والے کون سے ہیں. میں چھوڑ رہا تھا, مجھے جملہ کہا گیا علیہ السلام پہ ایک لفظ کہہ دیں. بسم اللہ. جی عوام سننے ہی نہیں چاہتے. کل 14 اگست ہے. کل 14 اگست کی 14 والے تو بولو نا جی. اگست کی 14. دنیا کے 60 اسلامی ممالک میں ایک بھی ملک ایسا نہیں جس کا جنم دن 14 تھا. کیا کس سے بات کریں, بندے تھک گئے ہیں جی, بندے تھک گئے. 14 اگست ہے, 14 اگست کے دن تیرا کل وہ ثانی ممنون حسین, وہ علوی صاحب سب کچھ لٹا کے بھی اسی کی جگہ پہ بیٹھا. واہ پی ٹی آئی والے, واہ صدقے جاؤ تمہارے. وہ کل بیٹھ کر کسے سلام کرے گا؟ سپاہی فوت ہوا ہے نہر کے کنارے, سپاہی ہے. آرمی چیف صاحب حضرت حافظ حاجی سید صاحب کھڑے ہو کر کل کے آرمی چیف اسے سلام کرے. میں نے کہا وہ تو قبروں میں چلے گئے.
میں نے کہا آپ آرمی چیف ہیں، وہ سپاہی ہے، آرمی چیف ہو کر سلام کو سپاہی کو سلام کیوں کرنے لگے؟ تجھے نہیں پتا اس کے پاس نشان حیدر ہے۔ کیوں نہیں بول رہے یار؟ یہ 5-7 بندے کیوں نہیں بول رہے؟ اس کے پاس نشان حیدر ہے۔ میں نے کہا جا ظالم، جس کے پاس حیدر کا نشان ہو وہ علیہ السلام بن جاتا ہے، جس کی رگوں میں خون ہی حیدر۔ لیاقت علی خان کو کل ہوگا سلام، مکے کو سلام۔ ایسی ایک تصویر ہے لیاقت علی خان کی۔ میں نے کہا جی لیاقت علی خان کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے دشمن کو مکہ دکھایا تھا۔ بیٹھے ہو سارے؟ انڈیا کو مکہ دکھایا تھا۔ اچھا تھوڑے نزدیک ہے انڈیا کہاں ہے جا کر دے؟ انہوں نے انڈیا کو مکہ دکھایا تھا، اس لیے ان کو سلام ہے۔ میں نے کہا تیری عقل پہ میں والی جا سکتا ہوں، جو پاکستان کے دشمن کو مکہ دکھائے وہ اس کو سلام کرتے ہو، جو اسلام کے دشمن کو مکہ دکھائے اس ابو طالب کے ایمان کے خلاف جھکتے ہو۔ چپ کر گئے یہ بات سلامت ہے۔ جی جی اچھا چلو شریعت کا مسئلہ پوچھ لیں، ایک مسئلہ اور پوچھ لیں، میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ ان سے ملے، سید ہارون بخاری شاہ صاحب آپ سارے بیٹھے ہوں، یہ باہر سے تشریف لائیں، یہ کیا کہیں گے منہ سے؟ السلام علیکم۔ جواباً آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم کا کیا معنی ہے؟ تم پر سلام کیوں، سلام ہو تم پر۔ جواباً آپ نے بھی کہہ دیا، یہ تو سارے زندہ لوگ تھے، آپ گزرے قبرستان سے، تو سارے مردے سن، ان کو کیا کہیں؟ یہ یا اہل القبور سلام نہیں ہے، یہ حرف ندا ہے، او قبروں میں رہنے والوں، یہ سلام نہیں، سلام وہی ہے جو زندہ کا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل القبور، یا اہل القبور حرف ندا ہے، او قبروں میں رہنے والوں تم پر سلام ہو۔ اگر وہ مٹی میں مل گئے ہیں تو سلامت کیسے؟ اس کا مطلب ہے جو تو نے دفنائے ہیں وہ نہیں مر کے مٹی میں ملے ہیں، جس کے صدقے سے گئے ہیں قبروں میں وہ مصطفیٰ مر کے مٹی میں کیسے مل سکتے؟ تیسری ایک صورت ہے، آپ سے کسی نے آ کے کہا سلام کسی کا، آپ سے کسی نے کہا جی شاہ صاحب میں کل آپ کا کسی کا چکر لگے چشتیاں کی طرف، میں کراچی سے نہیں ہوں جی، میں ہارون آباد میں چشتیاں سے ہوں، ہارون آباد جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، چلو آپ نے ہارون آباد ہی کہہ دیا، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ یہ مجھ سے کہیں آ کے ملے، کہیں کل رات میں گجرات میں تھا، سید ہارون شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ اب علماء احمد صاحب تشریف فرما ہے، دیگر بیٹھے، کل ان سے پوچھ لیجیے گا، شریعت کہتی ہے جس کو سلام ملے وہ جواباً پتہ کیا کہے؟ علیکہ و علیہ السلام۔ علیہ السلام، اس کا مطلب ہے بڑھیاں کا پتر چشتیاں چ بیٹھا علیہ السلام ہو گیا۔ گجراتوں سلام ٹرے تے بڑھیاں دے پتر نو چشتیاں تک علیہ السلام بنا دیں گے، جن کی رگوں میں خون ہی مصطفیٰ کا ہے۔ حضور شیخ الاسلام سے پوچھا گیا کیا علیہ السلام کہا جا سکتا ہے اہل بیت اطہار کو؟ آپ نے فرمایا ہم تو وہ لفظ ڈھونڈ رہے ہیں جو ان سے بھی بڑے، ہمیں علیہ السلام سے بڑا لفظ ملتا نہیں، ورنہ ہم حسین کو وہ لفظ کہتے ہیں۔ مسئلہ علیہ السلام کا اگر اہل بیت کو نہیں کہا جا سکتا تو کائنات میں کسی کو نہیں کہا۔ نظام کی جنگ ہے، 40 سال پہلے شروع ہو چکی ہے،
اس امام انقلاب کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے. آج زمانے بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بلا رہا، آج تمہیں حسینیت پہ آواز دے رہی ہے. اگر خالی نعروں میں حسینیت زندہ رکھو گے مصطفیٰ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ. شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو، فاروقی نے کبھی ہاتھ نہیں جوڑے، آج وقت ہے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کل کی شرمندگی سے بچ جاؤ. نئے سرے سے جنگ شروع کرنے کی ضرورت نہیں. 40 سال پہلے نظام کی جنگ اس پوری کرۂ ارض پہ سوائے منہاج القرآن کے کوئی نہیں لڑ رہا. حضور شیخ الاسلام نے جنگ کی تیاری کر رکھی ہے. آخری دھکے کی ضرورت ہے، وہ دھکا آپ کا ہوگا. انقلاب کرامتوں سے نہیں آتے، استقامت سے آتے ہیں. جن کے گھر کی کرامت تھی کربلا میں انہوں نے کرامت نہیں دکھائی، استقامت دکھائی. معجزے جن کے گھر کے تھے انہوں نے، اگر تیرے لیے سورج موڑ سکتے ہیں، تیرے لیے چاند توڑ سکتے ہیں، تیرے لیے درختوں کو بلا سکتے ہیں، گھر آئے ہوئے فرشتوں کو کربلا میں واپس بھیج دیا. کیونکہ حسین کرامت نہیں چاہتے تھے، استقامت بتانا چاہتے تھے. اگر مولا حسین کے ساتھ کو نسبت کو مضبوط کرنا ہے، آپ سمجھتے ہو کہ اگر منہاج القرآن آپ کو سوٹ نہیں کرتی، جہاں دل مطمئن ہے وہاں کرو، مگر نظام کی جنگ لڑو. کیونکہ مولا حسین نے جان دے کر بھی نظام کی حفاظت کی. اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں عقل کی توفیق عطا فرمائے. مولا حسین کا نوکر بن کر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے دعا کر چلے. العظمت للہ. السلام علیکم.